ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہ بیان بھی آیا ہے روس کے وزیر خارجہ کا کہ اب یعنی مزید ہم اجازت نہیں دے سکتے. یہ ان کا بیان آیا ہے کہ بس کافی ہو گیا, اب ہم مزید سیولین کیجوالٹیز برداشت نہیں کریں گے. یہ کہہ رہے تھے روس کے وزیر خارجہ کا بیان ہے. جی رشیا والے. تو یہ موت پاڑ کے استعمال اسلامی ممالک کو, یہی میں حیران ہوں. دیکھیں بات تو یہ ہوگی کہ پاکستان کا تو کوئی سٹیک اس لحاظ سے نہیں ہے کہ پاکستان تو پھٹا ڈال رہا ہے. پاکستان تو بعد ایک غیرت مند ایک اسلامی کنٹریز ہے جو پہلی اور ساتویں جو ایٹمی کنٹری ہے. یہ کہا یہ جائے گا کہ پاکستان کا تو کوئی تعلق کبھی بنا ہی نہیں اسرائیل سے. بنتا ہے نہیں نہ ہمارا سفارت خانہ نہ کچھ, لیکن جن ممالک کے ہیں ابھی یو اے نے حال ہی میں, اصل مسئلہ تو ان کے لیے پاکستان جا کے جو مرضی کہتا رہے, برا بھلا کہتا رہے اسرائیل. وہ تو ایسے بحث کے آگے بین بجانا, اس کو کہتے ہیں بحث کے آگے بین بجانا اور دیوار کو ٹکرے مارنا. لیکن ان کے باوجود پاکستان ٹکرے مار رہا ہے, اس کو پتہ ہے یہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن ہر جگہ پہ وہ شور و غوغا کر رہا ہے. مجھے بتائیں کہ جو اسرائیل کی جو پٹی ہے وہ فلسطین کے اندر داخل ہوئے, جس طرح اونٹ کہتے ہیں نا کہ اس کو جگہ دے. ہمسائے عرب لیگ, اچھا ہمسائے عرب لیگ, OIC, اس کو تو میں نام میں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے زخموں پہ نمک چھڑکا اوپر نیبو نچوڑ دیا. اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان سے ختم کر دیں. اب پاکستان کو جی آپ تو دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ تو پہلی تعلقات نہیں ہے, آپ سے کہے گا اس لیے صاحب آپ کی سادگی سے کیا ہوتے کہ حماس کو اسلحے کی باوجود کہ پاکستان کے حوالے سے فلسطین کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ انڈیا کی فیور میں رہی, اس کے باوجود کہ فلسطین نے آج تک کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا, اس کے باوجود کہ فلسطین نے انڈیا کے پرائم منسٹر مودی کو اپنا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا, ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے ہم پوری طرح سے اپنے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا وزیر خارجہ 2 دن ترکی اور اس کے بعد نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے. میرا سوال تو یہ ہے کہ وہ عرب ممالک جو اس میں سٹیک ہولڈر ہیں, وہ عرب ممالک جو اسرائیل کا فیوچر کا نقشہ ہے اس میں مصر کا حصہ ہے, اس میں سعودی عرب کا حصہ ہے, پاکستان کا حصہ تو نہیں ہے. ڈر رہے ہیں, وہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں, وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ڈرتا مرتا کیا نہ کرتا اپنی ایجنسیوں کی وجہ سے جو اس میں ڈوبے ہوئے, جس میں وہ غرق ہوئے. اب مجھے یہ بتائیں, اتنی سی وہ جگہ ہے, چاروں طرف عرب اسلامی کنٹریز ہیں نا, یعنی اس کو سانس بھی نہیں لے سکتا. پانی, ہوا, فضا, زمین, آسمان, ہر جگہ جو ہے اس میں 1-2% بھی اس کا نہیں بنتا. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ ایک میں کیا کہوں, میں لفظ استعمال کیا کروں, یعنی یہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں اب تمہاری باری بھی آپ کتنے یہ بتائیں گریٹر اسرائیل کا نقشہ یہ ممالک بھی ہیں, اب مجھے یہ انتظار کر رہے ہیں. میں اس کا مثال بتاتا ہوں. ابھی انہوں نے کہا فلسطین ہماری, اس نے نہیں کبھی کی انڈیا کی. کچھوا اور جو ہے بچھو کی آپ نے کہانی سنی ہے کہ جب کچھوا دیکھا کہ بچھو جو ہے ڈوب رہا ہے, اس نے اوپر بٹھا لیا, آگے جا کے اس نے ڈنگ مارا اس کو. اس نے کہا یار یہ زیادتی کی, میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں, ڈوب رہے تھے. اس نے کہا میری فطرت ہے, نیچر کیا ناٹ بی چینج. اس نے کہا ٹھیک ہے, ڈبکی لگائی. اس نے کہا میں ڈوب رہا ہوں. اس نے کہا میری یہ مسئلہ عادت ہے. تو معاملہ یہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کس کو نہیں پتا, ڈاکٹر صاحب گریٹر اسرائیل کا کس کو نہیں پتا, سب کو پتا ہے, کو پتا ہے, لیکن وہ تو اپنی اجاشیوں میں چور ہے. مرسن لے گریٹر ڈرتے کیوں ہیں؟ بلی اور کبوتر کا کبھی ہم نے دیکھا کبوتر کیوں مرتا ہے بلی سے؟ اڑ سکتا ہے نا, کیونکہ بلی کو دیکھ کے, اور ریبٹ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ریبٹ بھی بلی سے زیادہ بھاگتا ہے, اچھل کود کرتا ہے, کبوتر بھی ہے. لیکن اس لیے یہ سارے ملک جو ہے وہ نہیں, ہم دیکھیں میں اپنے ساروں کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں کتنے ممالک ہیں, مصر کی بات دیکھ لیں, اور کتنے ممالک ہیں, اتنے اسلامی 57 ممالک ہیں. چلے سعودی عرب کو یا اب ہمیں پتہ ہے یا UAE کی چھوڑ دیں, ان کو دور بیٹھے ہیں یا ان کے اپنے ڈائنامکس ہیں. باقی جو 53 ملک ہیں نا, وہ ملک جو ہے وہ کہاں ہیں؟ کیا اسرائیل UN کے سیکرٹری جنرل کی بات کو اہمیت دے گا کہ جناب مان جاؤ, بس کرو, حملے بند کرو؟ وہ تو اعلان کیے بیٹھیں گے ہم نے اس کی آڑ میں حماس کو ختم کرنا. دیکھیں امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ملک اپنے سامنے کچھ ریت کی بوریاں رکھ کے جنگ لڑتا ہے, اور اس ریت کی بوریوں کی وجہ سے امریکہ خود بدنامی سے بچتا ہے, اور اس حکومت کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے خون کا بنیادی ذمہ دار نیتن یاہو نہیں جو بائیڈن ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ نیتن یاہو کے پیچھے سے اگر جو بائیڈن نکل جائے تو نیتن یاہو ایسے پگھلے گا جیسے نمک پگھلتا, جیسے موم پگھلتا ہے. اس کیفیت کے اندر امریکن جو ہیں وہ تقریباً اس وقت 3.5 ارب کا وسعت دیتے ہیں.
खुद इसराइल को उन्होंने इस पांव पे खड़ा कर दिया हुआ है कि इस वक्त इसराइल खुद जो है असला प्रोडक्शन करता है और 6 अरब के करीब असला वो बेचता है, उससे कमाता है, ड्रोन बनाता है, बाकी सारी चीज़ें। इसराइल की टोटल सिक्योरिटी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पे वो अमेरिका के हाथ में, बल्कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो इसराइल के हाथ में, और जो लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसराइल अगर खुद चाहे कि जंग अकेली लड़े तो उस्मान साहब एक इतनी बारीक सी पट्टी है, सिर्फ मुसलमान दौड़ लगाना शुरू करे ना तो उनको मेडिटेरियन में फेंक देंगे, यानी धक्का लगाना शुरू कर देना, कितनी गोलियां चलेंगी। ये मुसलमानों की सिर्फ 50-60 लाख मुसलमान निहत्ते चले जाए तो इसलिए स्टैंड नो वेयर, इसको एटम बम चला दे तो गैरत चाहिए ना, गैरत चाहिए। अच्छा, फिर अमेरिका के बारे में बातें हम करते हैं, क्या पाकिस्तान समेत 233 ममालिक में कोई एक शख्स ये करारदाद मंजूर कर सकता है खड़े होकर असेंबली में कि तुम इसराइल की मदद बंद करो, तुम कातिल हो, तुम $3.5 बिलियन असला बंद करो, तुम हो असल जालिम, तुम्हारे पैसे से लोग, तुम्हारे दिए हुए पैसे से, तुम्हारे जो फूड की चेन से जो पैसा वहां जाता है वो बंद करो, तुम्हारे 6 कैसीनो हैं उसके अंदर, लॉस वेगस के अंदर, जो सिर्फ डेडिकेटेड है कि वहां से पैसा कमाया जाएगा और इजराइल को दिया जाएगा, तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक से, तुम्हारी मुख्तलिफ किस्म की फर्म से जो मुनाफा जाता है वो इजराइल को जाता है, वहां से गोलियां खरीदी जाती हैं, तुम बंद करो। तुम फैटफ लगाते हो इन छोटे छोटी चीजों के ऊपर, जो छोटे छोटे मुल्कों के ऊपर 47-48 मुल्कों को विजिलेंस बनाई हुई है। कोरिया ने आज तक एक बंदा नहीं मारा, कोरिया ने अपने मुल्क से बाहर एक बंदा नहीं मारा, सैंक्शन तुमने लगाए। असल मसला यह है कि इसका मतलब यह है कि हम 7.5 करोड़ बुज़दिल इंसान इस दुनिया में जिंदा हैं, उनके हुक्मरान बुज़दिल हैं, वो खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि ये बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, ये जो बाइडन इसका कातिल है, ये बुश इसका कातिल है, ये इससे पहले ट्रंप इसका कातिल था जो उनको गोलियां देता है, जो उनको असर देता है। ये करारदादें मंजूर होनी चाहिए। असेंबली के अंदर अमेरिका को कहना चाहिए कि तुम पैसे बंद करो, सीज़फायर हो जाएगा, तुम असला बंद करो। अगर 65 में विंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर पाकिस्तान का असला बंद किया जा सकता है तो अमेरिका, तो इसराइल का क्यों नहीं किया जा सकता? असल कातिल अमेरिका है और अमेरिका से ही जंग होगी तो ये चीज जीती जा सकती है।